بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں جی، جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے یا جو ہم جب خوراک کھاتے ہیں تو اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ خوراک ایبزورب کیسے ہوتی ہے، آپ کی شوگر بڑھتی کیسے ہے، تو میں مختصراً یہ فنومنا آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو شوگری فوڈز ہوتی ہیں یا جن فوڈ میں فائبر کم ہوتا ہے یا جو آپ فوڈ کھاتے ہیں ان کی جو ترتیب ہے وہ کیسے افیکٹ کرتی ہے آپ کی بلڈ شوگر کو۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے بایولوجی پڑھی ہے یا اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو کارنیوور اینیملز ہوتے ہیں، جو کہ گوشت خور اینیمل ہوتے ہیں، جیسے کہ شیر ہے یا چیتا، ان کی جو انٹسٹن ہے، جو اسمال انٹسٹائن ہے، جو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی، تو یہ چھوٹی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ وہ جانور جو گوشت خور نہیں ہیں، جیسے گائے ہے یا بھینس ہے جو کہ آپ کی ویجیٹیبل زیادہ کھاتے ہیں یا گرینز اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، اور انسان کی جو انٹسٹن ہے وہ بھی کافی لمبی ہے کیونکہ ہم دونوں چیزیں کھاتے ہیں۔ تو مقصد اس کا یہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور قدرت کا ہے، کہ جتنا آپ کاربوہائیڈریٹس کم کھاتے ہیں اتنی آپ کی انٹسٹائن کم ہے، کیونکہ آپ کی جو شوگر کی ابزارپشن ہوتی ہے وہ اسمال انٹسٹائن میں ہوتی ہے۔ تو جتنی آپ شوگر زیادہ کھائیں گے تو اتنی آپ کی ابزارپشن یہاں پہ زیادہ ہوگی۔ تو جب یہاں پہ شوگر آپ کی ابزارب ہوتی ہے آپ کے بلڈ میں، تو آپ کی بلڈ شوگر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو مختصراً آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ، اور پھر آپ آخر میں آپ کو میں ٹپس بھی دے دوں گا کہ فوڈ کیسے کھائیں جو آپ کی شوگر کو کم متاثر کرے۔ لیکن جب آپ کھانا کھاتے ہیں، جو بھی ہے آپ کا سلائیوا ہے اس کے انزائم ہوتے ہیں، پھر آپ کی یہ سٹمک ہے، معدے میں آپ کی خوراک آتی ہے، یہاں پہ اس کے انزائمز ہوتے ہیں جو اس کو ڈائجسٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ آ جاتی ہے خوراک آپ کی اسمال انٹسٹائن میں۔ تو یہ اسمال انٹسٹائن ہے، اس کے 3 پارٹ ہے، ڈیوڈینم ہے، جیجونم ہے اور ایلیم ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کا جو لارج انٹسٹائن ہے جس کو کولن بھی کہتے ہیں، تو وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی جو فوڈ جب بریک ڈن ہوتی ہے، یہاں پہ آ کے اس کی وہ جو ہے ایبزارپشن کا عمل جو ہے، ڈیوڈینم جو ہے یہ چھوٹا پارٹ ہے، یہاں پہ آپ کی جو خوراک کے اندر گلوکوز ہے، شوگر ہے، ڈائجسٹ ہونے کے بعد یہاں سے وہ ہضم ہونا آپ کے بلڈ میں شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن مین جو آپ کی شوگر آپ کے جسم میں جاتی ہے وہ جیجونم ہے، جو آپ کا لمبا پارٹ ہے۔ تو ٹوٹل جو اسمال انٹسٹائن ہے، آپ حیران ہوں گے کہ یہ تقریباً 18 فٹ لمبی ہے۔ تو یہ آپ کی خوراک یہاں سے لے کے یہ پوری اسمال انٹسٹائن میں چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ تو یہ تقریباً آپ کے 1.5 سے 2 گھنٹے میں یہ پھر آ کے یہاں پہ آپ کے بڑے جو انٹسٹائن اس میں آتی ہے، تو یہاں پہ ایبزارب ہوتی رہتی ہے۔ تو آپ یہ تصور کریں کہ آپ نے جیسے کہ فروٹ کا جوس ہے تو وہ آپ نے 1 گلاس پی لیا، یا آپ نے 7 اپ پی لی، کوکا کولا پی لیا، یا اور کوئی میٹھی چیز پی لی، تو وہ چونکہ اس میں سالڈز اتنے نہیں ہوتے، لیکوڈ ہے، تو وہ آپ کی انٹسٹن میں آ کے فوری طور پہ وہ موو کرے گا اور نیچے چلے جائے گا، کیونکہ اس کی رکاوٹ نہیں ہے، اس میں فائبر نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ کی شوگر بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ لیکن اگر وہی فروٹ آپ جوس کی بجائے فروٹ کھاتے ہیں، جیسے سیب ہے یا مالٹا ہے، تو چونکہ اس کے اندر فائبرز ہوتے ہیں، تو وہ فائبر آ کے، کیونکہ یہ تنگ ہوتی ہے اسمال انٹسٹائن، تو فائبر آ کے اس جو شوگر کی ابزارپشن ہے اس کو سلو کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی فوڈ پھر آہستہ 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 موو کر دیتی ہے، کیونکہ فائبر ہوتے ہیں فوڈ میں، تو وہ ابزارپشن جو ہوتی ہے شوگر کی، وہ چونکہ سرفیس ایریا کم ہے یہاں پہ، تو وہ کم ابزارب ہوتی ہے، تو اس لیے آپ کی جو شوگر ہے، بلڈ شوگر لیول، وہ اتنا نہیں بڑھتا جتنا آپ کا جوس سے بڑھتا ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ فزیولوجی یا یہ جو میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں، اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ اس کے مطابق اپنے کھانے کو اگر کر لیں گے تو آپ کی شوگر ہے، اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کی شوگر ابزارپشن اتنی کم ہوگی
کہ اگر آپ ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہیں تو آپ کی اگر تھوڑی بہت انسولین پروڈیوس ہو رہی ہے تو وہ اس شوگر کو مینیج کر لے گی بغیر دواؤں کے. اس لیے ہم جب کہتے ہیں شوگر والوں کو کہ لو کارب ڈائٹ پہ جائیں تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جب کاربوہائیڈریٹس کم ہوں گے تو شوگر کی بریک ڈاؤن کم ہوتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ ایبزارب ہوتی ہے. اب ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کھانے میں کہ ہمیشہ کوشش کریں کھانے میں کہ سب سے پہلے آپ سبزی یا سلاد جو ہے وہ کھائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ سبزی سلاد آپ کی یہاں پہ سب سے پہلے ایک فوڈ کی ایک نیچے آ کے کیونکہ وہ فائبر ہوتا ہے تو ایک لیئر بنا دے گی. تو اس کے بعد جو آپ کی نیوٹرینٹ اس کے بعد آپ پروٹین کھائیں کیونکہ پروٹین بھی فیٹس ہوتی ہے تھک ہوتے ہیں اس میں وہ بھی اتنی جلدی ابزارب نہیں ہوتی ہے اس میں کاربوہائیڈریٹس بہت کم ہوتے ہیں تو وہ اس کے بعد آئے گی. اور اس کے بعد اگر آپ نے کچھ کاربوہائیڈریٹس کھانے ہیں جیسے دالیں ہیں یا آلو ہے یا تھوڑی بہت روٹی اگر آپ کھاتے ہیں تو وہ اس کے بعد جو ہے اگر اس کو کھائیں گے یا ایون تھوڑا بہت میٹھا بھی آپ نے کھایا تو وہ اس کے بعد جب آئے گا تو چونکہ آپ کی اسمال انٹسٹائن میں آگے آپ کا فائبر ہے ویجیٹیبل سے اور پھر اس کے بعد پروٹین ہے تو وہ جو شوگر کا آپ نے رش دیا ہے وہ یہاں پہ ایک قسم کا اس کو ایک رکاوٹ آ جاتی ہے اس فائبر سے. تو وہ آہستہ آہستہ جب چلتی ہے تو ایبزارپشن اس کی آپ کے بلڈ میں آہستہ آہستہ ہوتی ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شوگر لیول بڑھتا نہیں ہے. لیکن اگر آپ پہلے جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس وغیرہ کھا لیں گے اس کے بعد جو ہے وہ آپ پروٹین یا ویجیٹیبل کھاتے ہیں تو کاربوہائیڈریٹس آپ کے فوری طور پہ ڈائجسٹ ہو کے فوری طور پہ پوری اسمال انٹسٹائن میں پھیل جائیں گے اور فوری طور پہ ابزارب ہو جائیں گے جس سے آپ کی شوگر بڑھ جاتی ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو فوڈ کی ترتیب ہے کافی ساری آپ نے ویڈیوز آن لائن بھی دیکھی ہوں گی اس کا ریزن یہی ہے کہ جب آپ فائبرس چیزیں ویجیٹیبل ہے آپ کی سلاد وغیرہ وہ پہلے کھاتے ہیں پروٹین اس کے بعد آخر میں آپ کے جو بھی کاربوہائیڈریٹ تھوڑے بہت کھانے ہیں وہ آپ کھاتے ہیں تو اس میں ایبزارپشن کم ہوتی ہے اور آپ کی شوگر کا لیول اتنا بڑھتا نہیں ہے. جب یہ ساری فوڈ چھوٹی انٹسٹائن سے بڑی انٹسٹائن تک پہنچتی ہے تو تقریباً ہر چیز آپ کی ابزارب ہو جاتی ہے اور بڑی انٹسٹائن میں آ کے پھر بیسیکلی جس کو کولن بھی کہتے ہیں یہاں پہ آپ کا جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے وہ آتا ہے پھر یہاں پہ آپ کا پیشاب بنتا ہے اور یہاں پہ بہت سارے جس کو گٹ بیکٹیریا کہتے ہیں وہ اس جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے اس کو کھا کر زندہ رہتے ہیں اور اس سے آپ کے کافی سارے وٹامن جو ہیں جیسے آپ کا پوٹاسیم ہے K2 ہے کیلشیم ہے بہت سارے وٹامنز وہ یہاں پہ پروڈیوس ہوتے ہیں. تو اس لیے وٹامن کی اگر آپ کو ڈیفیشنسی ہے یا آپ اس کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بجائے سے کہ آپ وٹامن کی ڈوز لیں ٹیبلٹس کھائیں آپ اپنے گٹ بیکٹیریا جو ہے اس کو سیٹ کریں اپنی خوراک میں فائبر بڑھائیں اپنی خوراک میں پری بایوٹک پرو بایوٹک چیزیں جو ہے وہ بڑھائیں تاکہ آپ کے گٹ کے اندر جو بیکٹیریا ہیں وہ ان کو وٹامن میں کنورٹ کر سکیں اور وہ چونکہ ایبزاربیبل وٹامن ہوتے ہیں اور وہ سب سے بہترین ہوتا ہے. اس پہ میں ایک سیپریٹ لیکچر بناؤں گا پری بایوٹک اور پرو بایوٹک پہ اور یہ کیسے گٹ بیکٹیریا جو ہے آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور ڈائجسٹو سسٹم کو کیسے یہ امپروو کرتے ہیں کیونکہ پاکستان میں تو بہت زیادہ معدے کی بیماریاں ہیں اور معدے کی بیماریوں کا مین ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گٹ بیکٹیریا جو ہیں یا گٹ فلورا جس کو کہتے ہیں وہ افیکٹڈ ہوتا ہے. تو اس کو امپروو کرنے کے لیے کچھ طریقے ہیں اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. اس میں جو ریزسٹنس اسٹارچز ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے میں سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ جلدی. لیکن اس کے حل ہونے سے بھی آپ کا کافی سارا جو ہے وہ انسولین کی جو سینسٹیویٹی ہے انسولین کی پروڈکشن ہے جو انزائمیٹک ریئیکشن ہے وہ امپروو ہوتے ہیں اور بلڈ شوگر کافی ساری اس میں بھی آپ کی صحیح ہوتی ہے. تو اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا ان لوگوں کو جن لوگوں کو سائنس سے دلچسپی ہے اور وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہماری شوگر زیادہ کیوں ہوتی ہے کچھ خوراک سے اور کچھ سے نہیں ہوتی. تو یہ بیسیکلی فینامنن ہے. اس کی بیس پہ آپ آگے جا کے اپنی خوراک کو ٹویک کر سکتے ہیں ترتیب کو چیک کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کاربوہائیڈریٹ اگر آپ کھائیں تو آپ کی شوگر جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹڈ نہیں ہوتی. اور یہ ترتیب جو میں نے آپ کو بتائی ہے کاربوہائیڈریٹس کھانے کی اگر اس کو بھی فالو کریں گے تو بھی جو شوگر کی ابزارپشن ہے آپ کے بلڈ میں وہ کم ہو جائے گی اور باقی جو ہے شوگر وہ آہستہ آہستہ چونکہ ہوتی ہے تو آپ کی انسولین اس کو کور کر لیتی ہے. اور ابھی جو نئی میڈیسن شوگر کی آ رہی ہیں تو اس میں
یہ سارے جو فنومنن ہے اس کو مد نظر رکھ کے وہ بیسیکلی آپ کی ایس جی ایل ٹی انہیبیٹرز ہیں یا ڈی پی پی انہیبیٹرز ہیں وہ سارے یوز کرتے ہیں تاکہ آپ کی جو شوگر ہے وہ آپ کی یہاں پہ کنسنٹریشن تو بہت زیادہ ہے لیکن وہ دوائیں آپ کی شوگر کو ایبزارب نہیں ہونے دیتی آپ کے بلڈ میں، تو آپ کی بلڈ شوگر کم رہتی ہے لیکن وہ شوگر ہوتی ضرور آپ کے باڈی میں، یہ نہیں کہ وہ ختم ہو گئی ہے، تو وہ اس کو سیکریٹ کرنے کے لیے پھر وہ آپ کے بلڈ کی بجائے آپ کے جو کڈنیز ہیں ان کے تھرو وہ سیکریٹ ہوتی ہے۔ تو نارملی جو ہے اگر وہ آپ کی شوگر زیادہ ہے اور وہ سیکریٹ ہو رہی ہے ان دواؤں کی وجہ سے کڈنی سے، تو ایون دو آپ کی شوگر کنٹرول ہوئے گی لیکن آپ کو کڈنی انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ دواؤں کے بغیر جو ہے اپنی شوگر کو کنٹرول کریں، اچھی فوڈ کے ساتھ جس میں فائبر زیادہ ہوں، اس میں آپ ویجیٹیبلس کھائیں، اس میں آپ کچھ لوگوں کی انسولین پروڈیوس ہو رہی تھی تو اچھے جو سٹارچز ہیں وہ بھی ضرور کھائیں۔ میٹھا جو ہے وہ تو بالکل جو ہے آپ کو بہت زیادہ بلڈ شوگر ہائی کرے گا، لیکن آپ جو سٹارچز ہیں جس میں تھوڑے کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں لیکن اس میں فائبر بہت ہوتا ہے، جیسے آپ کے چنے ہیں، جیسے آپ کا لوبیا ہے، دالیں ہیں، پھر جو چھوٹا آلو ہوتا ہے جو نئے والا آلو ہوتا ہے، یہ اس کے اندر کیونکہ فائبر ہوتے ہیں اور کافی سارے اور وٹامنس بھی ہوتے ہیں، تو یہ آپ تھوڑی مقدار میں کھا کے چیک کر سکتے ہیں، بعد دفعہ آپ کی شوگر کو صحیح رکھتا ہے۔ لیکن جو شوگری فوڈ ہے آپ کی، جو وائٹ فلاور ہے، جو میدا اور آٹا ہے، چونکہ اس کی تو بہت لو گلائسیمک انڈیکس ہے، سوری ہائی گلائسیمک انڈیکس ہے، تو وہ تو بالکل ایسے آپ کی شوگر کو جو ہے وہ چینے سے بھی زیادہ انکریز کرتا ہے، تو اس لیے روٹی وغیرہ کو آپ، چاول وغیرہ کو اس کو جتنا کم کر دیں، سٹارچز کھانے ہیں تو آپ ہیلدی سٹارچز کھائیں جس کے اندر فائبر بھی ہے تاکہ اس کی ابزارپشن بھی کم ہو، اور وہ سٹارچز جب آپ کے لارج انٹسٹائن یا ریکٹم میں جائیں تو وہاں وہ آپ کی بیکٹیریا کو ایک خوراک بھی مہیا کرتے ہیں جو آپ کے وٹامن پروڈکشن اور وٹامن ابزارپشن کو بھی ہیلپ کرتی ہے۔ تو یہ مختصر سی ویڈیو تھی بس سمجھانے کے لیے کہ یہ آپ کے جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کا آپ کی بلڈ شوگر کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو ضرور پوچھیں۔ ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کافی ساری اچھی ویڈیوز HbA1c کو کنٹرول کرنے کے لیے میں نے بنائی ہوئے ہیں، اس کو آپ غور سے سنیں اور اپنی شوگر کو آپ انشاءاللہ کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹائپ 2 ڈائبیٹکس جو ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں دوبارہ انشاءاللہ جلدی۔ السلام علیکم۔